السلام علیکم۔ آسان عمل غربت ہمیشہ کے لیے ساتھ چھوڑ جائے۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ 8 سال قبل رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا۔ میں بازار اخبار لینے کے لیے اخبار فروش کے پاس گیا تو وہاں عبقری رسالے پر نظر پڑی، تو اخبار کے ساتھ عبقری رسالہ بھی خرید لیا۔ یقین جانیے عبقری رسالے میں ایسی کشش تھی، جب تک مکمل نہ پڑھا نیند نہیں آئی۔ عبقری صرف ایک رسالہ نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، جو آپ اور آپ کی مخلص ٹیم کے اخلاص کی وجہ سے دن بدن ترقی اور مظلوم عوام کے لیے ایک عظیم دینی و دنیاوی اخروی نجات کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اللہ پاک آپ اور آپ کے رفقا کو اس عظیم خدمت کی مزید توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت جی، میرا ایک تجربہ شدہ عمل جو کہ عبقری کے ذریعے عوام الناس تک پہنچانا چاہتا ہوں، یقیناً جو کوئی یہ عمل صدق دل اور یقین کامل سے کرے گا، غربت اس کے گھر سے ایسے جائے گی جیسے سورج نکلنے سے رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے محض اللہ کے توکل پر ایک تعلیمی ادارہ بنایا اور اس کے ساتھ رہائش کا انتظام بھی کیا تاکہ جو طالب علم دور کے علاقوں سے پڑھنے آئیں ان کو سہولت ہو۔ اس ادارے کا سنگ بنیاد سائیں مولانا عبداللہ صاحب جو کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں کے ہاتھ سے رکھا گیا۔ چند ماہ کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ مسلسل فاقہ ہی فاقہ تھا۔ کھانے کے لیے صرف آدھا من کھجوریں تھیں جو میری نانی اماں نے بھیجی تھیں۔ میرے گھر والے اور جو طلبہ رہائش پذیر تھے اسی سے گزارا کر رہے تھے۔ ایک طالب علم بیمار ہو گیا، اسے اس حال حد سے زیادہ ہو گئے۔ عمل جسے غربت ساتھ چھوڑ جائے۔ اچانک میرے استاد محترم سائیں مولانا محمد عالم جو کہ سندھ کی مشہور درگاہ عالیہ کے سجادہ نشین بھی ہیں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں سفر سے واپس آ رہا تھا تو سوچا آپ سے ملتا چلوں۔ پھر فرمانے لگے، سورہ واقعہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر 41 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھیں اور اس کے بعد روزانہ ایک بار مغرب کے بعد عشاء سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ وہ مجھے یہ عمل بتا کر دعا فرما کر تشریف لے گئے۔ میں نے خود بھی وضو کیا اور طلبہ کو بھی وضو کروا کے سورہ واقعہ 41 بار پڑھنے کا کہا۔ عمل مکمل کر کے ادارے کی طرف آیا تو گیٹ کے ساتھ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں چاول، آٹا اور راشن کا تھیلا پڑا تھا۔ میں رات تک انتظار کرتا رہا کہ شاید کوئی آ کر بتا دے یہ سامان میں نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے۔ لوگوں میں عزت، بڑا عہدہ اور مقام ملا۔ یہ واقعہ 1988 کا ہے، لیکن آج تک پتہ نہ چل سکا یہ سامان کون رکھ کر گیا تھا۔ یہ اللہ کی غیبی مدد کا نظام ہے جو سورہ واقعہ کے ساتھ ہے۔ اس واقعہ میں عجیب بات یہ ہے کہ میں نے استاد محترم کو اپنی تنگ دستی غربت کا بالکل نہیں بتایا تھا، بلکہ انہوں نے خود فرمایا کہ یہ عمل کیا کرو، بے شک مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور وہ دن اور آج کا دن، میں سفر میں ہوں یا حضر میں، روٹی کا ناغہ تو ہو جائے گا لیکن سورہ واقعہ کا ناغہ نہیں ہوا۔ اس کی برکت سے لوگ بہت عزت احترام کرتے ہیں کیونکہ لوگوں میں میری بہت شہرت ہو گئی ہے، اسی لیے ایک حکومتی عہدے کے لیے میرا انتخاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خدمت حل کے لیے قبول فرمایا اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔